والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء عاريات كاسيات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من كذا وكذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ پچھلے جمعے کو بیان ہوا تھا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اس نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جس کام سے منع کیا آیا ہم اس کام سے روکنے والے ہیں یا نہیں؟ جس کام کا حکم دیا آیا ہم وہ کام کرنے والے ہیں یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کی وحی کی روشنی میں ہر بے حیائی سے، فحش فحاشی سے، آوارہ گردی، بے پردگی سے منع فرمایا ہے، اور اس کے مقابلے میں حیا اور پاک دامنی، عفت اور پردے کی تاکیدی احکامات دیے ہیں، یعنی اپنے امت کو ہر طرح کی بے حیائی سے، ہر طرح کی بے پردگی سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور تعرف الاشیاء باضدادها، جب بے حیائی سے روک دیا تو اس کے مقابلے میں حیا کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ یہ حیا 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک حیا من اللہ ہے، ایک حیا من الناس ہے، اور ایک حیا من نفسی ہے۔ حیا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو
آدمی سوچے اور اپنی کوتاہیوں کو آدمی سامنے رکھے، ان دونوں سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کا نام حیا ہے۔ ایک طرف اللہ کی بے شمار نعمتیں شروع میں وجود دینے سے لے کے موت تک، پھر موت کے بعد جو کچھ اللہ تعالی عطا فرمانے والے ہیں ان نعمتوں کا استحضار کرے، دوسری طرف اپنی کوتاہیوں کو، لغزشوں کو آدمی سوچے، ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام حیا ہے۔ اسی لیے حیا کی یہ جو پہلی قسم ہے کہ انسان اللہ تعالی سے حیا کرے، کیا ہے کہ اللہ تعالی کے احکامات کو پامال نہ کرے۔ اللہ نے جو جو حکم جس موقع سے متعلق دیا ہے، ہم وہاں پر اس حکم کی بجا آوری کرے، اس حکم کو پامال نہ کرے۔ اجتماعیت میں، انفرادیت میں، تنہائی اور خلوت میں، جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے ہم ان احکامات کو بجا لائیں، جہاں حدود مقرر کیے ہیں ہم ان حدود کی، ان محارم کی حفاظت کریں، ان حدود کو نہ پلانگے، ان حدود کو کراس نہ کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے اتنے انبار لے کر آئیں گے جیسے تہامہ کے پہاڑ ہے۔ تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ کے حضور پیش فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ان کو بکھرے ہوئے تنکوں اور بکھرے ہوئے ذرات، پراگندہ ذرات کے برابر بھی درجہ اور حیثیت نہیں دیں گے۔ حضرات صحابہ فوراً پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے فرما دیا اب ایسے لوگ ضرور بھی ضرور آئیں گے، نیکیاں اتنی زیادہ، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت کچھ بھی نہیں، ہمارے سامنے ان کے اوصاف بیان کیجئے، ہمارے سامنے اس کی برائیاں بیان کیجئے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کی نشانی علامت، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جانتے ہوئے بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے۔ ہم قصداً تو ایسا کر نہیں سکتے، نہ سمجھی میں، نہ جانتے ہوئے کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، انہم اخوانکم،
وہ لوگ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری جنس اور قبیلے میں سے ہوں گے، راتوں کو ایسی عبادت بھی کریں گے جیسے تم کرتے ہو، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کے محارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کریں گے، ان کی حدت اور ان حدود کو کراس کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ نیکیاں بہت زیادہ، لیکن خلوت اور تنہائی میں وہ اللہ سے حیا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ حیا من اللہ، اللہ سے حیا یہ وہاں پتہ چلتا ہے جب آدمی رات کی تاریکیوں میں ہو، جب آدمی ایسی تنہائی میں ہو جہاں اللہ کے سوا کوئی بھی روکنے والا نہ ہو۔ اور یہ کام، یہ حیا مشکل ترین کام ہے۔ ہمارے اسلاف اس حیا میں اس مقام پر تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک حسین جمیل عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ میرے حسن و جمال کے سامنے کوئی مرد حیا باقی نہیں رکھ سکے گا۔ شوہر نے کہا ایک آدمی حضرت عبید بن عمیر ایسا ہے جس پر آپ کا حسن و جمال بھی اثر نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا آپ مجھے اجازت دیجئے، اجازت دے دی۔ مسئلہ پوچھنے کی نیت سے اس کے سامنے آئی، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبید بن عمیر نے کہا میں آپ سے چند سوالات کروں گا، اگر آپ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آپ سچ سچ جواب دو گی۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ پہلا سوال یہ کہ اگر ایسا موقع ہو اور ملک الموت آپ کے سامنے ہو، کیا آپ یہ تصور باقی رکھ سکو گی؟ اس نے کہا نہیں۔ اگر آپ قبر کی تنہائی میں ہو، آپ کو بٹھا کے سوال کیا جائے، اس وقت آپ کے سامنے ایسا ماحول بن جائے، آپ یہ تصور کر سکے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ اگر قیامت کا میدان ہو، اعمال نامے تقسیم ہوتے ہو اور ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، آپ یہ تصور کر سکو گی؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا، یہ تینوں سوالات میں آپ نے سچ بول دیا۔ چوتھا نمبر کا سوال، اگر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ پیش ہو، اللہ آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے حساب لیتا ہے، اس وقت آپ یہ تصور کر سکو گی یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کہتے جب یہ مراحل آنے کو ہے، لازمی طور پر آنے ہیں، ملک الموت نے بھی آنا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، حشر میں بھی نامہ اعمال ملنے والا ہے، اور اللہ کے سامنے اللہ کے حضور بھی پیشی ہے، تو آج بھی آپ یہ تصور ہرگز نہ کیجیے۔ حیا کا دامن آج بھی نہ چھوڑیے، بے حیائی فحاشی کی طرف آج بھی مائل نہ ہو۔ وہ عورت الٹے پاؤں واپس آتی ہے، شوہر پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے آپ بھی فضول ہیں اور ہم سب بھی فضول ہیں، اصل معاملہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد وہ نماز، روزے اور عبادات کی طرف متوجہ ہوئی، ایسی متوجہ ہوئی
اس کا شوہر کہتا ہے کہ عبید بن عمیر سے میری کیا دشمنی تھی جس نے میری بیوی کو ایسا برباد کر دیا کہ وہ اب میری بیوی تو کیا معلوم ہوتی ہے، وہ ایک راہبہ اور عبادت گزار عورت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ ان کی جلوت میں تو جلوت، ان کی جو خلوت اور تنہائی ہوا کرتی تھی وہاں پر ان کا حیا کامل اور کمال کے درجے پر تھا۔ یہ حیا کا پہلا مقام ہے کہ آدمی ہر موقع پہ اللہ سے حیا کرے، اللہ کا کوئی حکم، اللہ کا کوئی قانون نہ توڑے، اللہ کے قوانین، حدود، احکام کی حفاظت کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر حیا لوگوں سے ہے کہ آدمی سے متعلق لوگوں کے جتنے حقوق ہیں وہ تمام حقوق آدمی ادا کر دے، یہ حیا کا دوسرا درجہ ہے، یہ لوگوں سے حیا کہلاتا ہے۔ لوگوں کے حقوق ضائع نہ کرے، حقوق الناس کی حفاظت کرے۔ یہاں پر آدمی حیا کا دامن نہ چھوڑے کہ حقوق العباد میں کمی کوتاہی کا ارتکاب کرے۔ اور تیسرے نمبر پر حیا من نفسی ہی ہے، اپنے آپ سے حیا کرنا۔ ایسی جگہ جہاں یہ نفس آپ کو کسی شرارت پہ ابھارے، کسی نافرمانی پہ ابھارے، وہاں پر اپنے آپ سے حیا کرنا اور اس نافرمانی اور گناہ کے قریب نہ جانا۔ اور یہ حیا کا دامن جو دراصل ایمان کا لباس ہے، حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کا لباس وہ تو تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے بعد ایمان کی جو زینت ہے وہ حیا اور پاک دامنی ہے۔ یہ حیا ایمان کے لباس، تقویٰ پرہیزگاری میں کمال کا درجہ وہ یہ حیا کہلاتا ہے کہ جب ایمان ہو، ایمان کے بعد تقویٰ لباس ہے، اور لباس میں بھی زینت کا جو کام دیتا ہے، خوبصورتی کا، وہ یہ حیا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں ایک بڑا شعبہ، ایک بڑا مقام وہ حیا کا ہے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے یہ حیا اور ایمان لازم ملزوم ہے۔ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہوگا، بے حیائی وہ جفا میں سے ہے اور جفا کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ حیا انسان کو جنت کے بلند مقام پہ پہنچاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بے حیائی ہے، فحش اور فحاشی ہے، بے راہ روی ہے، اس کی اتنی مذمت کہ یہ آدمی کو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، تو جہنم کے طبقے ایسے ہیں جن کو تاحال میں نے دیکھا نہیں ہے۔ صنفان من اہل النار لم ارہما، معلوم ہوا حضرات صحابہ جہنم والوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ لم ارہما، مسلم شریف کی روایت ہے میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ پہلا طبقہ
اقوام معهم سیات، دوسری روایت میں رجال بأیدیہم سیات، ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں، عصا، کس طرح کا اذناب البقر، یہ جو بیل ہے بیل کے دم کے مانند ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاس یہ ڈنڈے ہوں گے، یہ لاٹیاں ہوں گی، یضربون بہا الناس، جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مارتے رہتے ہوں گے۔ ایک یہ طبقہ ہے جو لوگوں پہ مظالم کرنے والے، لوگوں کے اوپر لاٹیاں برسانے والے، ایک طبقہ یہ ہے اہل نار میں سے، جہنم والوں میں سے، جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے اب تک۔ دوسرا طبقہ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ، ایسی عورتیں جو لباس والی ننگی ہوں گی، لباس بھی ہوگا اور ننگی بھی ہوں گی۔ تین مطلب علماء نے اس کے بیان کیے ہیں۔ نعمتوں کی فراوانی ہوگی، وہ نعمتوں میں ڈوبی ہوئی ہوں گی، لیکن ناشکری کے اعتبار سے وہ ننگی ہوں گی۔ ایک طرف تو وہ نعمتوں میں چھپی ہوئی ہوں گی، لباس والی نعمتوں میں چھپی ہوئی، لیکن دوسری طرف شکر کے اعتبار سے اتنی ناشکری کرنے والی گویا وہ شکر کے کسی درجے پہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ عورتوں میں ناشکری کا مادہ ہے ہی زیادہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ خواتین نے پوچھا کس وجہ سے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا بِکُفْرِہِنَّ، کیا کفر کرتی ہے، کیا ناشکری کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے ازواج اور شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہے۔ زندگی بھر اس طبقے کو سر پہ اٹھاؤ، لیکن تھوڑی سی اذیت اور تکلیف پہنچ جائے تو سب کچھ پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ دوسرا مطلب لباس والی اور ننگی ہوں گی، کیا مطلب کہ دنیا میں لباس تو اختیار کرتی ہے لیکن وہ لباس انتہائی باریک ہے کہ ان کی جسامت اندر سے دکھائی دیتی ہے ان کپڑوں میں سے۔ تو اگر دیکھا جائے ایک طرف کپڑے تو ہیں لیکن دوسری طرف حقیقت میں وہ ننگی ہے، اس لیے کہ کپڑوں سے مقصود اپنے بدن کو چھپانا ہے اور وہ کپڑے بدن چھپانے کا کام نہیں دیتی۔ اسی لیے لباس میں جہاں یہ شرط ہے کہ لباس پورا ہو، وہاں یہ بھی شرط ہے کہ لباس موٹا بھی ہو کہ جسم کی رنگت، جسم کا کھال ہے وہ باہر سے دکھائی نہ دے۔ اسی طرح یہ لباس کھلا ہو کہ جسم کا جو حجم ہے، جسم کی جو ساخت ہے وہ اس لباس میں سے دکھائی نہ دی جائے۔ لہذا یہ عورتیں لباس والی ہوں گی، باریک لباس جو در حقیقت ننگی شمار ہوتی ہے، کل قیامت کے دن یہ ننگی ہوا کرے گی۔ تیسرا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ لباس نامکمل ہوگا۔ اگر دیکھا جائے ایک طرف تو لباس ہے لیکن دوسری طرف دیکھا جائے وہ مکمل نہیں ہے، پورے بدن کو ڈھانپنے کا کام نہیں دیتی، اس لیے یہ عورتیں یہ لباس
والی اور بے لباس ہوں گی، دونوں باتیں ان میں ہوں گی۔ مائلات ممیلات، یہ ایسی جہنم کی عورتیں ہیں جو لوگوں کو مائل کرنے والی، اور جہاں پردہ نشین عورت کو دیکھے اس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے۔ خود تو ہے اس میدان کی، خود تو ہے ایسے کرنے والی، لیکن اوروں کے اوپر بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی اس شعبے میں آ جائے۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر وہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گی۔ یہ ہٹے کٹے اونٹ، یہ موٹے اونٹ، ان کی کوہان اونچی ہوتی ہے۔ یہ عورتیں جن کا کل ٹھکانہ جہنم کی طرف ہے، یہ بھی اپنے بالوں کو سر کے اوپر اکٹھا کر کے وہ بنائے گی سر کے اوپر، تاکہ دور سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے بدبخت جماعتیں یہ دو ہیں کہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، نہ یہ جنت میں داخل ہوں گی، جنت میں داخلہ تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی یہ نہیں پائے گی۔ بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والی عورتیں، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے مرد، یہ سب کے سب اس وعید میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان بے حیائی، فحش فحاشی یہ پھیل جائے، مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کی صورت میں، سینما کی صورت میں، ڈانس باجے کی صورت میں، مختلف محفل سجا کر کے، مختلف باتیں بنا کر کے، مختلف ماحول بنا کے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، فحش اور فحاشی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے لوگ جو بے حیائی کو رواج دیتے ہیں، بے حیائی کے آلات اور اسباب پہ لاتے ہیں، خود بھی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بے حیائی کی روک تھام کی بات آ جائے، اس بات کو سننا، اس پہ غور و فکر کرنا تو درکنار، اس کی تردید میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ہمیں بھی اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم بھی اس بے حیائی کو، اس فحاشی کو رواج دینے میں کوئی حصہ تو نہیں بنتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں کہیں یہ بے حیائی، بدکاری، برائی، بے پردگی ہوتی ہے، وہاں ہم بھی کہ جس درجے میں بھی ان کی حمایت کرے، ان کا ساتھ دے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو روکنے کی کوشش نہ کرے، ان کی مذمت نہ کرے، ان کے ساتھ میل ملاپ میں تلخی پیدا نہ کرے، ہم بھی اس جرم میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ لہذا جہاں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں
اپنے آپ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کی عورتوں کو اس بے حیائی سے بچانے کی کوشش کرے، وہاں وہ اسباب، وہ ذرائع بے حیائی کے، ان کو بھی ہم قریب نہ آنے دیں۔ صرف یہ نہیں کہ میں خود پہلے صف کا نمازی بن جاؤں، لیکن اپنی گھر کی خواتین سے، اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے خاندان کی عورتوں سے میں غافل رہوں، بلکہ وہاں بھی مجھے نگاہ رکھنی پڑے گی۔ جہاں بے پردگی ہے، جہاں بے حیائی دکھائی دے، بے حیائی کے آلات اور اسباب نظر آئے، وہاں بھی مجھے کردار ادا کرنا ہوگا، تب جا کے میں حیا اور ایمان کا دامن تھامے رکھوں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس حوالے سے ہم غفلت کریں تو ہماری آنے والی نسل وہ بے حیائی کا شکار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حیا کے اپنانے کی اور بے حیائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔